بسم اللہ الرحمن الرحیم. Internship presentation. My name is Muhammad Ahsan Atta. Rule number 1780. انٹرنشپ ٹریننگ ہمارے تعلیمی نظام کا ایک ایسا حصہ ہے جس میں پروفیشنل ڈگری اسٹوڈنٹس اپنی جاب کے متعلق کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. انٹرنشپ ہمیں مدد دیتا ہے کہ ہم ورکنگ انوائرمنٹ کے بارے میں جان سکیں کہ ہمارا فیوچر میں جہاں پر ہم نے کام کرنا ہے، جہاں جاب کرنی ہے، وہاں کا ماحول کیسا ہوگا. انٹرنشپ اسٹوڈنٹ کے اندر انٹرپرسنل سکلز کو ڈیولپ کرتا ہے. انٹرنشپ کے ذریعے ہم جہاں پر انٹرنشپ کرتے ہیں وہاں پر کسی بھی کام کو بار بار کرنے سے ایک پریکٹس ہوتی ہے اور ہمارے اندر ایک سیٹسفیکشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی کام کو کر سکتے ہیں. انٹرنشپ اسٹیشن میں نے حسین گروپ آف پولٹری فارم میں انٹرنشپ کی ہے. میرا جو اسٹیشن تھا وہ سنگا پولٹری فارم ڈسٹرکٹ سرگودا اور خوشاب میں واقع تھا. انٹروڈکشن ٹو کمپنی. ٹوٹل 11 امپلائیز تھے. فارم مینیجر کا نام ڈاکٹر بشیر حسین بلوچ، فارم سپروائزر محمد رمضان، اور ہمارے پاس ڈبل شیڈ تھا اور ٹوٹل نمبر ہر شیڈ پر ٹوٹل نمبر آف چیکس 27,000 تھی. بایو سیکورٹی ایک ایسی پریکٹس ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی ڈیزیز کو روکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز ہمارے فارم پہ نہ آئے جو ہم فارم کے اندر کسی بھی ڈیزیز کو ڈیولپ کر سکے. بایو سیکورٹی ہیز 3 میجر کمپوننٹس. فرسٹ آف آل آئسولیشن میں ہم ایک فینس فارم کے چاروں طرف ایک فینس لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی پرندہ، روڈنٹ اور اینیمل فارم کے اندر نہ آئے اور نہ ہی ہمارے برڈز فارم سے باہر جا سکیں. دی سیکنڈ تھنگ از ٹریفک کنٹرول. کسی بھی ٹریفک کو فارم کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی ایکسیپٹ فیڈ ٹرکس. اور فیڈ ٹرکس کو بھی جب فارم کے اندر لایا جاتا ہے تو ان کو واٹر ٹپ سے گزار کر فارمالین کا سپرے کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہی ان کو اجازت دی جاتی ہے. اور نہ ہی فارم کے اندر رہنے والے ورکرز کو باہر جانے کی اجازت ہوتی ہے. تھرڈ تھنگ از سینیٹائزیشن. Sanitization is the complete disinfection of the external environment of the farm and all the equipments and working machines are sanitized, disinfected with formalin solution. ہاؤس پریپریشن فار ڈے اولڈ چکس. سب سے پہلے ہاؤس کو کلین کیا جاتا ہے جس میں فرسٹ آف آل ڈرائی کلیننگ میں ہم جھاڑو کے ذریعے اور تمام گرد اور مٹی نکال دیتے ہیں. جتنا بھی پہلے سے رائس ہسک وغیرہ لٹر ڈالا ہوتا ہے وہ اس کو ریموو کرتے ہیں اور چھت، دیواروں اور ڈورس اور فلور کو بالکل صاف کر دیتے ہیں. ڈرائی کلیننگ کے بعد ہم واشنگ کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک ہائی پریشر موٹر پائپ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم پانی ڈالتے ہیں فلور پہ، دیواروں پہ، ڈورس پہ اور روف پہ. سب سے پہلے واشنگ ہمیشہ روف سے شروع کی جاتی ہے اور پھر والز پہ اور پھر ایٹ دی لاسٹ فلور کو صاف کیا جاتا ہے. واشنگ کے لیے پولی کلین ایک ڈٹرجنٹ ہے، وہ یوز کیا جاتا ہے. پولی کلین ڈٹرجنٹ بھی ہے اور ڈس انفیکٹنٹ بھی ہے. واشنگ کے بعد ڈس انفیکشن کی جاتی ہے جو کہ فارمالین سولوشن کے ذریعے کی جاتی ہے. اینڈ سیکنڈ تھنگ از پلیسمنٹ آف لٹر مٹیریل کو فلور پر سپریڈ کیا جاتا ہے. عموماً رائس ہسک کو یوز کیا جاتا ہے کیونکہ ایک تو لٹر موئسچر ہوتی ہے اس کو آبزرو کرتا ہے اور گراؤنڈ اور برڈز کے درمیان آئسولیشن کا کام کرتا ہے تاکہ کوئی بھی ٹھنڈ یا ٹمپریچر ہائی یا لو ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ ٹمپریچر برڈز کو فیل نہ ہو سکے. دی لاسٹ تھنگ از فیومیگیشن اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ
ڈس انفیکشن کے دوران فارمالین سولوشن کو بہت سے کریکس اور دیواروں میں نہیں جا پاتا، جبکہ فیومیگیشن ایک ایئر کے ذریعے فارمالین سولوشن کو پھینکا جاتا ہے فارم کے اندر اور ڈورز کو بالکل کلوز کر دیا جاتا ہے تاکہ بالکل بند ہو جائے۔ اسپیس ریکوائرمنٹ ان سمر سیزن 0.35 فیٹ اسپیس ریکوائرڈ اینڈ ان ونٹر اور سردیوں میں 0.27 فیٹ اسپیس از ریکوائرڈ، اور اسی طرح ہر پر ویک کے حساب سے 10.10 فیٹ انکریز کیا جاتا ہے۔ ڈے اولڈ چکس، جس ٹائم چکس کو لایا جاتا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم چکس کو باقاعدہ سے ایگزامائن کریں تاکہ وہ پہلے سے ہی کوئی انفیکٹڈ یا ڈیزیز نہ ہوں۔ اس لیے چکس کے آئز کا برائٹ ہونا ضروری ہے اور ان کے ناسٹلز کا کلیئر ہونا۔ دی ایوریج ویٹ آف چک از 45 grams. Temperature of the house was set at 34 centigrade before the arrival of chicks. Feed was placed just before chicks arrival. Temperature management. پہلے دن جس دن ڈے اولڈ چکس کو لایا جاتا ہے اس دن ٹمپریچر 33 سینٹی گریڈ رکھا جاتا ہے۔ ٹمپریچر کیلکولیٹ کرنے کا فارمولہ جو ہم نے یوز کیا ہے فارم پہ وہ یہ تھا کہ پہلے دن کا ٹمپریچر سے مائنس ڈے آف چک اور ملٹیپلائی 0.25۔ اس ٹمپریچر کے ذریعے ہم ہر دن کا ٹمپریچر نکال لیتے ہیں اور فارم میں جو ڈیجیٹل تھرمامیٹرز سیٹ اپ ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ فارم میں کتنا ٹمپریچر ہے، اور اسی طرح ہم پیڈ کنٹرولر کے ذریعے فارم کا ٹمپریچر مینٹین رکھتے ہیں۔ واٹر مینجمنٹ ایٹ فرسٹ ویک لیول آف واٹر ایٹ چک لیول، جو پہلے ہفتے کے دوران جو ڈرنکنگ لائنز ہوتی ہیں ان کا جو لیول ہوتا ہے وہ چوزے کی آئی کے برابر ہوتا ہے تاکہ آسانی سے چوزا پانی پی لے، اور اسی طرح آفٹر 1 ویک ہائٹ مطلب ہے ہر ویک کے حساب سے چوزے کی جیسی گروتھ ہوتی جاتی ہے تو واٹر لائنز کا لیول ہائی اوپر کرتے جاتے ہیں تاکہ نہ ہی زیادہ کم ہو اور نہ ہی ہائٹ نہ زیادہ ہو تاکہ چوزا آسانی سے پانی پی سکے۔ فیڈنگ مینجمنٹ پہلے فرسٹ ویک کے دوران جو ایبلپٹم کے حساب سے فیڈنگ کرائی جاتی ہے چوزے کو، اور جو فیڈ ہے وہ پلاسٹک کی پلیٹس میں ڈالی جاتی ہے، اور آفٹر فرسٹ ویک باقاعدہ فیڈرز کو اسٹارٹ کرتے ہیں جو آٹومیٹیکلی انسٹالڈ ہوتے ہیں ان دی فارمز۔ پہلے ہفتے کے دوران سٹارٹر فیڈنگ ہوتی ہے، دین گروور، دین فنیشر۔ فیڈ فارمولہ جو ہم نے یوز کیا ہے اس میں ایک کانسٹنٹ ہے کہ 4.5 اور 5.5 گرامز یہ کانسٹنٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس جو فارمولہ ہے فیڈنگ کیلکولیشن کا تو وہ 4.5 ملٹیپلائی نمبر آف 1000 آف چکس ملٹیپلائی ایج آف چک ان ڈیز ڈیوائڈیڈ بائی 50۔ اس فارمولہ کے ذریعے ہم ڈیلی بیسس پہ فیڈ نکال سکتے ہیں کہ آج کتنی فیڈ پرووائڈ کرنی ہے۔ دین وینٹیلیشن فارم کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ بیڈ گیسز جو پروڈیوس ہو رہی ہیں جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، سلفر ڈائی آکسائڈ، امونیا وغیرہ یہ فارم سے باہر نکل جائیں اور چوزے کو فریش ایئر پرووائڈ ہو۔ آکسیجن لیول مینٹین ہاؤس رکھنے کے لیے وینٹیلیشن کی جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ لیول کو ریڈیوس کرنے کے لیے وینٹیلیشن کے ذریعے فارم کی ایک سائڈ پہ فینز کو انسٹال کیا جاتا ہے دیٹ آر 14 to 15 ان نمبر، اور نمبر آف فینز اس طرح انسٹال ہوتے ہیں تاکہ کراس سیکشنل ایریا آف دی فین ملٹیپلائی بائی ویلاسٹی آف ایکسٹرنل ایئر ڈیوائڈیڈ بائی فین کیپیسٹی۔ کراس سیکشنل ایریا جو ہے وہ فین کی ہائٹ اور وڈتھ کی پیمائش میجرمنٹ کی جاتی ہے،
اور ویلاسٹی جو ہے، ویلاسٹی کا تعلق ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ ہے کہ ہمارے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی ایئر کی جو ویلاسٹی ہے وہ کتنی ہے۔ ویکسینیشن شیڈول، عموماً طور پر ڈے اور چکس زیادہ تر ہیچری سے ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں، اور جو ہم فارم پر ویکسین کرتے ہیں وہ پہلی ویکسین 7th ڈے پر کرتے ہیں این ڈی وی اور آئی بی کی، اور ویکسین کو ڈرنکنگ واٹر کے ساتھ مکس کر کے پلایا جاتا ہے۔ سیکنڈ ویکسین از ایٹ 12th day, that is IBD, also in drinking water. The third vaccine is NDV and IB at 16th day, also in drinking water. And the fourth vaccine is at 22 day NDV اور ڈرنکنگ واٹر۔ اس کے بعد کوئی ویکسین نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو این ڈی وی کی کر سکتے ہیں۔ ویکسین کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ ویکسین سے 3 دن پہلے اور 3 دن بعد کوئی بھی اینٹی بائیوٹکس یوز نہیں کرتے۔ ویکسین کے شروع کرنے سے پہلے چوزے کو تقریباً کچھ ٹائم کے لیے پانی سے روکا جاتا ہے اور پانی کو بند کر دیا جاتا ہے، تاکہ جو ہی ویکسین کا پانی آئے تو سارے کا سارا چوزا ویکسینیٹڈ پانی پی لے۔ ڈیزیزز آؤٹ بریک ایٹ دی فارم، جو زیادہ تر ڈیزیز ہمارے فارم پر تھی وہ تھی ایکولائی، کیونکہ ہمارے فارم پہ جو ایریا تھا وہاں پہ پانی پینے کے پانی کا بہت زیادہ مسئلہ تھا۔ ایکولائی کی جو کاز ہے، مین کاز ہے وہ ایکولائی ہے، بیکٹیریا گرام نیگیٹو ہے، ایروبک اور انیروبک ہے۔ اس میں جو مین وجہ ہیں اسٹریس بھی ہے، پور گروتھ ہے، اور پوسٹ مارٹم میں جو ہمارے پاس سائنس اس کے آتے تھے ایکولائی کے، تو ایئر سیکولائٹس، پیری ہیپاٹائٹس، فومی ایکسوڈیٹ، اس میں لیور اور لنگس کے اوپر ایک فومی ایکسوڈیٹ بن جاتا تھا، اور فرسٹ سٹیج میں یہ فومی ہوتا تھا اور ایٹ دی لاسٹ سٹیج یہ کیسیس فارم اختیار کر لیتا تھا۔ ٹریٹمنٹ آف ایکولائی میں ہم نے ٹرائبرسن سیرپ استعمال کیا ہے، جس کی ڈوز 1 cc پر 2 لیٹر تھا، اور یہ دن میں 2 مرتبہ استعمال کرتے تھے۔ اور اسی طرح ٹائلوسین ایک آلسو براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک ہے، جس کی ڈوز 70 گرام پر 1000 لیٹر واٹر، یہ رات کو 2 ٹائمز یوز کرتے تھے، یعنی 2000 لیٹر واٹر میں۔ اور کولیسٹرین آلسو اینٹی بائیوٹک 30 گرامز پر 1000 لیٹر آف واٹر، اور کولیسٹرین کو بھی رات کے ٹائم یوز کیا جاتا تھا۔ دی سیکنڈ ڈیزیز ایٹ دی فارم از کاکسیڈیوسس۔ کاکسیڈیوسس ایک اینٹی پروٹوزوال ڈیزیز ہے، جس میں ایمفی کمپلیکسا فارم، یہ کاکسیڈیا اسپیشی ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے ایمیریا کاکسی۔ جو اس میں کلینیکل سائنز ہوتے ہیں، اس میں چوزے کی کانب اور سکن بالکل پیل ہو جاتی ہے، جس میں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہیموگلوبن کی لیول لو ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ ان فیسز، جو فیسز ہوتے ہیں ان میں بلڈ آتا ہے۔ اس کے علاوہ میوکس ان ڈروپنگز، جو فیسز کرتا ہے ان میں میوکس ہوتی ہے، اور چوزا رفرڈ فیدرز ہوتا ہے۔ پوسٹ مارٹم لیجن، جب ہم نے چوزے کا پوسٹ مارٹم کیا ہے تو جو سیکا تھا وہ کمپلیٹلی فلڈ ود بلڈ، اور انٹسٹائن میں تھے وہ ہیموریجز تھے۔ ٹریٹمنٹ اس میں سلفون امائڈز تھے۔ اس کے علاوہ جو مین ڈرگ یوز ہوتی ہے اینٹی پروٹوزول ڈرگ ایمپرولیم، جو ہم نے ٹریڈ نیم کاکسی ڈاکس کے نام سے استعمال کیا ہے، 7 kg ہم نے استعمال کی تھی۔ اس کے علاوہ فوراسیمائڈ اور فیڈ پریزرویٹیوز کو استعمال کیا ہے۔ مائی روٹین ورک ایٹ دی فارم، میرا کام زیادہ تر فیڈ اوپننگس اور کلوزنگ ٹائم کو چیک کرنا تھا کہ چوزے کو ٹائم پر فیڈ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مینجمنٹل فالٹ ورکرز کے ذریعے، جیسے کیونکہ ورکرز ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے اور انہیں کنٹرولر وغیرہ کے کام کا پتہ نہیں ہوتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکیشن اور ویکسینیشن کی ڈیٹس اور ٹائم کنٹرول، پینل مینجمنٹ، پوسٹ مارٹم آف دی برڈ،
میں دن میں 2 مرتبہ پوسٹ مارٹم کرتا تھا، ایک دن کو صبح اور ایک شام کو. اور واٹر مینجمنٹ اور پانی کا خیال رکھنا کہ پانی کیسا چوزے کو مل رہا ہے اور 24 گھنٹے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. کیچنگ ریفر ٹو کیچ دی برڈ وین دی فلاک از ریڈی. کیچنگ میں جب چوزا تیار ہو جاتا ہے تو چوزے کو مارکیٹ میں سپلائی کرنے کے لیے باہر ٹرکس میں لوڈ کر کے بھیجا جاتا ہے. اور کیچنگ سے پہلے چوزے کو 3 سے 5 گھنٹے کے لیے بھوکا رکھا جاتا ہے تاکہ ویٹ میں کوئی فرق نہ ہو. FCR کیلکولیشن پر بیگ. ایوریج ویٹ ان kg. FCR کا جو فارمولہ ہے وہ ہے کہ ایوریج ویٹ ان kg ملٹیپلائی بائی نمبر آف برڈس ڈیوائڈیڈ بائی فیڈ کنزیومڈ بیگس. ہمارے ایک سیٹ پہ جو FCR آئے وہ 29 تھی اور سیکنڈ سیٹ پہ 28.3 تھی، کیونکہ سیکنڈ سیٹ پہ ڈیزیز کا اٹیک زیادہ رہا ہے جس میں ہمارے پاس مورٹیلٹی زیادہ ہوئی ہے. ایکنالجمنٹ. میں فرسٹ آف آل آئی ایم تھینک ٹو آل دی ممبرز آف دی فواس گورنمنٹ یونیورسٹی. میں فواس فیکلٹی کے تمام بھی ٹیچنگ سٹاف کا بہت شکر گزار ہوں جن کی کوششوں سے میں نے یہ پروفیشنل ڈگری کمپلیٹ کی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر بشیر حسین بلوچ کا جو فارم منیجر تھے، اور فارم سپروائزر ڈاکٹر محمد رمضان کا، اور اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر علی زمان سر کا، ڈین آف فواس شکیب اللہ سر کا، جو ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹو رہے ہیں اور ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم یہ انٹرنشپ کمپلیٹ کریں ود ان ٹائم. اور ایٹ دی لاسٹ میں شعیب سر کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی کوششوں سے میں نے ایک نیا طریقہ پریزنٹ کرنے کا سیکھا ہے کہ کس طرح ایک ویڈیو پریزنٹیشن دی جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ.